إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ تغابن. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم جتنی صورتیں پڑھیں ان کا آغاز جو ہے وہ تسبیح سے ہو رہا ہے. تو کہیں ماضی کا صیغہ آ رہا ہے اور کہیں مضارع کا صیغہ آ رہا ہے. مضارع جو ہوتا ہے وہ اس میں مستقبل اور حال جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہمیشہ سے ہو رہی ہے. اگر ہم ماضی کی بات کرتے ہیں، پاسٹ کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے ہو رہی ہے. اور اگر ہم مضارع کی بات کرتے ہیں تو حال میں بھی ہو رہی ہے، اور ہمیشہ مستقبل سے ریلیٹ کریں گے تو ہمیشہ ہوتی رہے گی. تو یہ کون کر رہا ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی السماوات، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے نا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، خواہ وہ جاندار ہے خواہ وہ بے جان ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں. اب یہ میز پڑھی ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، موبائل پڑھا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کمپیوٹر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ قلم میرے ہاتھ میں، اللہ کی تسبیح کر. یہ سب کیا کرے؟ اللہ کی تسبیح کرے. ٹھیک ہے. لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے ہے سب تعریف. بادشاہت، اتھارٹی، قبضہ قدرت میں سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا. ابھی ریسنٹلی ہم نے اسماء الحسنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الملک پڑھی تھی اس تھرسڈے کو. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کیسی ہے اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اس پوری سلطنت، اس پوری کائنات کو اپنی گرپ میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مختصراً سی بات. وہ خود آپ کو سنتے وہ سمیع ہے، وہ خود آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بصیر ہے، وہ خود آپ کو آپ کے ہر عمل پر گواہ ہیں. آلدو اللہ تعالیٰ نے ٹیمز رکھی ہوئی ہیں، فرشتے رکھے ہوئے ہیں، پھر اسباب ہیں وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں. دنیا میں آپ کو مٹیریلی مادی اسباب بھی نظر آتے ہیں. آپ کے رشتے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنائے کہ وہ آپ کی مدد کریں، آپ کی سنیں، دکھ سکھ سنیں، سارا کچھ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ خود آپ کو سن رہے ہیں، خود آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ایک ایک عمل پر گواہ ہیں، آپ کی مدد پر پوری قدرت رکھتے. اس یقین میں، یہ یقین ہمارا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. جسے اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتے، آزمائش مقصود ہے، اس کو کوئی دے نہیں سکتا. چاہے جنوں انس سب کے سب مدد کے لیے آ جائیں، وہ کچھ آپ کا بہتری نہیں کر سکتے اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی بادشاہت. وہ جہاں جو چاہیں کر سکتے. اسی لیے وَلَهُ الْحَمْدُ، اصل تعریف اسی کی ہے. اور یہاں حمد کا صیغہ جو ہے معرفہ میں آیا ہے، یعنی سب تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں. کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اگر آپ بادشاہ ہیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی ملک کی بادشاہت دے دی ہے، تب بھی آپ بادشاہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ کون ہیں؟ اس کے ریپرزینٹیٹو ہیں، آپ اس کے خلیفہ ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. آپ اچھا بول لیتے تو وہ آپ نہیں بول رہے. یہ آپ کی تعریف نہیں کہ آپ اچھا بول سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابیلٹی دی ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس علم ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ نے بہت سارا علم ہے آپ کے پاس. یہ آپ کی خوبی نہیں ہے. یقین رکھیے ہم سیکھنے والے نہیں ہو سکتے، ہماری عقل کام نہیں کر سکتی، ہماری یادداشتیں کام نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے. آپ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے، آپ میٹرک پاس نہیں کر سکتے اگر اللہ آپ کو توفیق نہ دے. آپ قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے اگر اللہ آپ کو توفیق نہ دے. آپ نے اگر قرآن پڑھ لیا، اگر آپ خوبصورتی سے قرات کرتے ہیں، اگر آپ نے علم حاصل کر لیا، یہ آپ نہیں ہیں،
یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. تو اصل تعریف پھر کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اصل تعریف کا مالک اللہ ہے تو پھر جو میں ہے نا وہ نکل جاتی ہے. جو میں ہے، میں بادشاہ، میرے اتھارٹی، میں جو مرضی چاہے کروں وہ نکل جائے گی، کیونکہ میں تو بادشاہ ہوں ہی نہیں. اچھا چھوڑے، آپ کہتے ہیں آپ بادشاہ نہیں ہے، آپ بادشاہ نہیں ہے، میں بادشاہ نہیں، یہ تو بڑی بڑی دور کی بات ہے. ساس تو ہوتی، ماں تو ہوتی، ٹھیک ہے. میں ماں ہوں، میں چاہوں کہ اس کو 2 تھپڑ ماروں بچے کو اپنے، تم کون ہوتی روکنے میں؟ نہیں. آپ ماں ہیں، آپ کو ماں کے سٹیٹس پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ اس چیز پر باؤنڈ ہیں کہ آپ فالو کریں گے وہ اخلاقیات جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے. بچہ آپ کی ملکیت نہیں ہے کہ آپ اپنی نند کا، ساس کا غصہ بچے پہ نکال لیں. آپ نہیں کر سکتے. یو آر ناٹ الاؤڈ. اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے. آپ بہت اچھا پڑھے لکھے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. آپ بہت اچھا پکاتے ہیں، وہ جی میں تو سب سے اچھا پکاتی ہوں اور میری دیورانی کو یا میری نند یا میری بھابھی کو تو پکانا ہی نہیں آتا، میں بہت اچھا سیکھتی. آپ نہیں سیکھ سکتے، آپ نہیں کر سکتے. یقین کیجئے یہ سب اللہ تعالیٰ کا یہ سب اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اگر آپ اپنا گھر صاف ستھرا کرتے ہیں، اگر آپ مینج کر سکتے ہیں، اگر آپ کے بچے اچھی تربیت پا رہے ہیں. آپ نہیں سکھا سکتے بچوں کو. یقین کیجئے اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ اپنے بچے کو مینرز نہیں سکھا سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے جی میں نے یہ کیا، میں نے بچے کی تربیت ایسی کی اور فلانے نے نہیں کی، میرے پاس یہ ہنر ہے اور فلانی کے پاس نہیں. یو کانٹ سے دیٹ، کیونکہ آپ اون نہیں کرتے. آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتے. یہ جو میں ہاتھ ہلا ہلا کے ایکسپریشن اپنے دے رہی ہوں، میں نہیں کر سکتی. اگر اللہ میرے ہاتھ کو ساکن کر دے، اگر مجھے پیرالائز کر دیں، فالج کا اٹیک ہی ہو جائے، بیٹھے بیٹھے ہو جاتا. آپ کو پتا ہے میں ہلا سکتی ہوں ہاتھ، میں لکھ سکتی ہوں کچھ، میں بنا سکتی ہوں کچھ نہیں. میں سوچ سکتی ہوں کیسے کیسے دماغ ہیں، کیسے کیسے دماغ اللہ تعالیٰ نے دیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ الزائمر کا مرض ہوتا ہے انہیں، اور وہ یہ بھول جاتے کہ یہ روٹی پڑی ہے، اس کو روٹی کہتے ہیں، اس کو منہ میں ڈالنا ہے. کیسے آپ میں کہہ سکتے ہیں میں یہ، اور یہ میں انسان کو کے اندر تکبر لے کر آتی ہے، اور یہ پھر اس سے خدائی کا دعویٰ کرا جاتی ہے. تو جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ ساری تعریف اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ساری بادشاہت اللہ کی ہے، ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو پھر سب سے پہلے آپ کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ I am nothing، میں کچھ نہیں. آپ کے اندر عاجزی آتی ہے. جب آپ کے اندر عاجزی آتی ہے آپ مخبت ہو جاتے ہیں. اور ان اللہ یحب المخبتین، اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہیں، عاجزی کرنے والے. ہر ایک کے لیے ہمبل. ٹھیک ہے آپ بہت پڑھے لکھے، آپ کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں. کس نے دی یہ خوبصورتی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ کو جب بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے آپ کے یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں. جو کچھ آپ کو دیا اللہ نے وہ ایک امتحان، جو کچھ اللہ نے آپ سے لے لیا وہ ایک امتحان. ٹھیک ہے، ہم تو امتحان دینے آئے ہیں یہاں پہ. تو یہ جو بھی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے نا ڈیلی ریمائنڈر میں، کہ ہم اصلاح جب کرنا چاہتے ہیں اپنی، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم ڈیلی بیسس پر کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں. تو جب آپ قرآن ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں. روز کے روز آپ کے اندر سے دھلائی ہوتی رہتی. روز کا روز آپ جو ہے نا وہ جیسے ڈٹرجنٹ میں آپ ایک کپڑا دھوتے ہیں صاف، تو وہ اس کے اوپر میل تو نہیں نہ رہتا. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آپ کے اندر وہ شعور پیدا ہوتا ہے جس سے آپ کی عبادات خالص ہوتی ہیں. اب ورنہ کیا ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، آپ جب 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ قرآن کلاس جوائن کر لیتے ہیں، ترجمہ یاد کرنا شروع کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے ادھر سے ہی آتا ہے، تم تو بہت اچھی ہو، تمہاری تو نمازیں بہت اچھی ہیں، تم تو، وہ بندے کے اندر آنا شروع ہوتا ہے کہ میں تو بڑی نیک ہو گئی، میں اب بہت. جب یہ ایک تھاٹ اس نے آپ امپلانٹ کر دی نا آپ کے اندر، اور آپ نے اس کو پروان چڑھا دیا، وہ تو کرے گا. یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم فوراً اس کی نفی کریں کہ نہیں جی میں تو اس قابل نہیں، اللہ نے توفیق دی ہے.
ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی توفیق دیں. اور میرا کام یہ ہے کہ اگر میں کوئی اچھی بات سیکھ پائی ہوں تو میں دوسروں کو بھی بتاؤں، یہ سوچ کے نہیں کہ یہ مجھ سے کم تر ہے، یہ سوچ کے کہ اس کو بھی پتہ نہیں ہے اور میں نے میسج کنوے کرنا، اور یہ مجھ سے بہت اچھا ہے. ہو سکتا ہے اس کی ایک بات مجھے نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ زیادہ، یہ میرے سے زیادہ اللہ کے کلوز ہو سکتا ہے. سورہ حجرات میں آپ نے پڑھا نا کہ کوئی بھی مرد یا عورت کسی دوسرے مرد یا عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اچھے گریڈز میں ہو، زیادہ اچھے درجات میں. تو یہ ڈیلی ریمائنڈر ضروری ہے آپ کو. جب آپ کو قرآن سے ایسے ملتا رہتا ہے، پتہ لگتا رہتا ہے، تو نہ عبادات، نہ علم، نہ کوئی سکل، نہ کوئی ہنر، نہ کوئی پرفیکشن آپ کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ تکبر پیدا کرنا، میں نہیں پیدا ہوتی. اور جب بندے کے اندر میں پیدا نہ ہو تو پھر اس کے لیے اصلاح کرنا، معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا آسان ہو جاتا. پھر اس کو فرق نہیں پڑتا، پھر اس کو سوری کہتے ہوئے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو. بصیر فعیل کا وزن ہے، اور جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ فعیل کے وزن پر آنے والے جتنے بھی افعال ہوتے ہیں، جتنے بھی فاعل ہوتے ہیں، اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے، یعنی کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. ہر وقت جو تم کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. آیت کے کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کو ذرا ریلیٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تک ہے واللہ بما تعملون بصیر. ٹھیک ہے، ایمان کو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون ایمان لایا کون کافر ہے، لیکن جو چیز رجسٹر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو رہی ہے نا ساتھ، وہ آپ اعمال ہو رہے ہیں. ہم عمل کیا کریں؟ ٹھیک ہے، میں ایمان لاتی ہوں اللہ پہ، میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، میرے نام کے ساتھ فرشتے بریکٹ پہ مسلمان لکھ دیتے ہیں. اب میں کیا کرتی ہوں؟ مسلمان ہونے کا ثبوت بھی تو چاہیے نا ہمیں. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں بالکل آغاز میں جب ایمان کی بات ہوتی ہے یؤمنون بالغیب، تو پھر فوراً بعد کیا بات ہوتی ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں کہ نہیں؟ صرف خالی ایمان ہی لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ان کو دیا رزق اس میں سے خرچ بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ مالی عبادات بھی اور بدنی عبادات. تو عمل بہت میٹر کرتا ہے، عمل بہت میٹر کرتا ہے ہر بات. اور یہی اعمال کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں؟ تھاٹ سے. ابھی ہم نے کیا سیکھا تھا شروع میں کہ جو ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، وہ ہماری سوچ کو پروان چڑھاتی ہے، ہماری تھاٹس کو ڈیولپ کرتی ہے، اور تھاٹس آپ کے بلیف بناتے ہیں اور بلیف آپ کے کام بناتے ہیں. جو جس چیز پر آپ کا یقین ہوتا ہے آپ وہی کام کرتے ہیں. عبادت بھی آپ کی ویسی ہو جائے گی، آپ کے معاملات بھی ویسے ہو جائیں گے. آخرت پر آپ کو یقین ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، عین الیقین، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھی جائے گی جب مریں گے، دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا بلے شاہ کا ایک شعر ہے نا کہ وے بلیا اسا مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی ہور. کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ہم اپنی موت بھولے رہتے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے یقین پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا یقین کیسا ہے. ہماری نمازیں خوبصورت کب ہوتی ہیں؟ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ میری اللہ سے ملاقات ہے. ٹھیک ہے، جو ہماری اللہ سے محبت ہے اس کے مطابق ہماری نماز خوبصورت ہوگی، کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات آپ اتنے ہی چاو سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اس کا عملی ثبوت پھر نماز میں آ جائے گا. کہتے ہیں کہ نماز ایمان کا آئینہ ہوتی ہے. جس طرح کی ہماری نمازیں ہوتی ہیں نا، اگر ایمان بظاہر آپ کو دیکھنے سے تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے، لیکن اگر آپ نے ایمان کو جانچنا ہے تو آپ اپنی نماز کو دیکھیں. آپ کی نماز کیسی ہے، کتنی خوبصورت ہوتا ہے کہ ہم کبھی بہت دیر یا کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس اس وقت سمجھ لیجیے کہ ایمان کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا، ایمان کا لیول. ہاں جی، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا جو تم پہنتے ہو تو پرانا ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو روز روز اس کے سلائی نہیں کریں گے، کہیں سے پھٹ گیا تو سلائی نہیں کریں گے کپڑے کی، کہیں سے دھبا لگ گیا تو اس کو صاف نہیں کریں گے، اسی طرح ایمان پہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے اعمال. ایمان اور اعمال جو ہیں ان کا تعلق جو ہے نا، یہ
راست تناسب ہوتا ہے، ڈائریکٹ پرپورشن. ایمان بڑھے گا نیک اعمال بڑھیں گے، نیک اعمال بڑھیں گے ایمان بڑھے گا. ایمان اور بڑھا اور توفیق نیک اعمال کی مل جائے گی، دونوں بڑھتے جائیں. ایمان کم ہوگا نیکیاں کم، نیکیاں کم ایمان کم، ایمان کم نیکیاں کم. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اپنے ایمان کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ڈائریکٹ ریلیٹ کیا عمل کے ساتھ. تو اگر ہم اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نجات کا دار و مدار ایمان پہ. ٹھیک ہے؟ ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں. جنت کی ٹکٹ ہے نا، اور وہ کیا؟ ایمان. ٹھیک ہے؟ تو اگر ٹکٹ ہی ناقص ہوگی، چابی ناقص ہوگی، تو دروازہ تو نہیں کھلے گا نا. ٹھیک ہے؟ تو وہ اس چابی کو پالشڈ رکھنا اور اس کو صحیح حالت میں رکھنے کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں. اور وہ نیک اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. آسان ہے، مشکل نہیں. میں کہتی ہوں اسلام اتنا آسان دین ہے اگر ہم عمل کریں، اگر ہم کھلے دل سے قبول کر لیں، قبول کریں، عمل کریں اس پر. آج مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، آپ نے جو کہا تھا کہ عورتوں پر تو اللہ نے بڑی مہربانی کی. بہت مہربانی کی جی. آپ کو تو اللہ نے آسان مخلوق پیدا کی ہے. دیکھو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں. آپ کے بچے اللہ تعالیٰ رحم کرے، اپنی حفظ و مان میں رکھے ہمیشہ سب کو. گھر میں روٹی نہیں ہے نا، آپ پابند نہیں ہیں کہ کمائیں جا کے. آپ سے اللہ نے پوچھنا ہی نہیں کہ بی بی تم نے کما کے ان بچے کے پیٹ میں کیوں نہیں ڈالا. آپ کے شوہر سے پوچھا جائے گا کیوں بیٹھے تھے ویلے، کیوں نہیں کوشش کی تم نے، کیوں تمہارا بچہ بھوکا تھا. یو آر فری. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کا شوہر باہر کیا کرتا ہے، کیونکہ آپ اس کو دیکھ نہیں رہے. آپ اس چیز کی مکلف نہیں ہے. آپ صرف اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر مکلف ہیں بچوں کی تربیت. بچوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے. اسی طرح بے شمار آسانیاں آپ کی زندگی میں، آپ تو عیش کر رہے ہیں. لیکن شیطان جو ہے نا وہ اس کو ٹوسٹ کر دیتا. وہ آپ کو فیمنزم کے اس میں کہ جی مردوں کی برابری، اور مرد کو مرد بیچارہ تو مظلوم ہے. میں کہتی ہوں اس کو جو اللہ نے قوام بنا دیا ہے نا، جو ایک درجہ اس کو زیادہ دے دیا ہے، اس کے اوپر تو اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ تو اب دیکھیں حکومت کی ذمہ داری عورتوں پہ نہیں. ملک کا نظم و نسق چلانا آسان کام ہے. آپ سے ایک گھر کا نظم و نسق نہیں چلتا، وہ دن میں 4 دفعہ اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں. مردوں کی ذمہ داری. معاشرے کے اندر امن قائم رکھنا، فوج، جہاد، قتال، آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں. آپ گھر میں بیٹھو، سکون کرو، آرام کرو، چل کرو. لیکن ہمیں نا آرام بھی پسند نہیں آتا. ہم کہتے نہیں جی ہمیں مردوں کے برابر کریں. اور پھر جب مردوں کے برابر آتے ہیں نا، جب آپ اس سوسائٹی کو دیکھو جہاں عورت کو سو کالڈ مرد کی برابری دے دی گئی ہے، پھر وہاں عورت سے وہ رسپیکٹ، وہ محبت، وہ جو اس کا رسپیکٹ کا درجہ ہے، مرد سے 3 گنا زیادہ رسپیکٹ عورت کی. رسپیکٹ میں عورت، ماں کو 3 گنا زیادہ حق دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ ہمارے دماغوں کے، یہ سمجھ لیجیے جہالت ہے ہمارے معاشرے کی. نہ مردوں کو پتا ہے کہ قوام ہونے کا مطلب کیا ہے اور ایک درجہ زیادہ کا کیا مطلب ہے، نہ عورتوں کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم نے جو ہمارے کلچرل امپیکٹس تھے، جو ہمارے معاشرتی اطوار تھے، جو ہم نے ہندوؤں سے سیکھے ایک مکس کمیونٹی میں، جس میں مرد جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں، پتی. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ میں بہت اچھا نہیں ہوتا. اور عورت بیوی کو استری کہا جاتا ہے، غلام لونڈی کے درجے میں آتی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے تو بیوی اور شوہر کو لباس کہا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. تم تو ایک دوسرے کا پیرہن ہو، ایک دوسرے کا لباس ہو. محبت، پیار، پروٹوکول، خوبصورتی، ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ لباس تبھی آپ کا ہوتا ہے جب آپ کے بدن پہ ہوتا ہے، ساتھ ہر معاملے میں مشاورت بھی ہے، ہر چیز ہے. لیکن ہم نے اس کو، چونکہ جاہل ہیں ہم نے پڑھا نہیں قرآن، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. بس جس نے جو اپنے گھر کے طور طریقے دیکھے اسی پہ چل رہا ہے، اور اس کو وہ دین کو ٹیگ کر دیتا ہے کہ جی اسلام میں یہ حکم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. چلیں بہرحال پھر وقت آئے گا انشاءاللہ تو سورہ بقرہ میں اس میں تفصیل سے انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ
عمل. ٹھیک ہے, فوکس کس پر ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل پہ. اور پھر عمل کیسے صحیح ہوگا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے. کتنا ضروری ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. دیکھیں, صرف تفاسیر کفایت نہیں کرتی. میرے گھر میں نے آپ کو جیسے اس دن بھی بتایا تھا نا کہ آلموسٹ 6-7 سے تفاسیر پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, پڑھی بھی تھی, لیکن جب تک تزکیہ بالقرآن نہیں آیا تب تک اندر سے دھلائی نہیں ہوئی, تب تک سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا رہے ہیں, مجھے کرنا کیا ہے. ہاں, کانٹیکس پڑھ لیا اس کا کہ یہ اس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی, تو پھر انسان وہیں پہ پہنچتا ہے, اچھا ٹھیک ہے یہ اس طرح تھی اور بس اس کو یہ وہیں پر تھی. پھر انسان اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا. اب آپ نے غزوہ بنو مستلق سے متعلق پڑھی, منافقین کے متعلق آیات پڑھی, لیکن خود کتنا کچھ سیکھا اس سے. تو جب تک ہم اس لیول پر نہیں قرآن سیکھتے نا, قرآن کا سب سے پہلا جو مقصد ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, ٹھیک ہے, اور پھر کیا تھا, وَيُزَكِّيكُم, کتاب سنانا, ٹھیک ہے, اور تزکیہ کرنا, پھر حکمت سکھانا, پھر کتاب کو فردر اگر آپ اس کے اندر اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں, جیسے انشاءاللہ العزیز اب ہمارا ارادہ ہے کہ جب ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ, پھر ہم گرامیٹیکلی اور تھوڑا ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے. جب اس لیول پر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہمارا تزکیہ ہوتا ہے. یہ پہلا لیول ہوتا ہے قرآن کے ساتھ تعلق کا آپ کا. پھر ہمارے اعمال درست ہوتے ہیں, پھر ہمارا ایمان بڑھتا ہے. پھر جیسے جیسے ہمارا ایمان بڑھتا ہے پھر شوق بھی بڑھتا ہے, اچھا اس کو دوبارہ سے پڑھیں, اس کو پھر سے سیکھیں. اچھا کل ہم نے یہ بات سیکھی تھی, آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں, اچھا ہم کل کیا سیکھیں گے. وہ آپ یقین کریں آپ کے دماغ میں 24 گھنٹے کی جو ہے نا وہ یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتا یاد رہتا کہ فلانی نے کیا کہا تھا اور فلانے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. وہ آپ کہتے چھوڑو یہ تو یہیں رہ جانا ہے, مجھے تو آخرت کی فکر کرنی ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس نے تمہیں پیدا کیا, اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ, اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو اس نے کتنی اچھی صورتیں بنائی تمہاری, والیہ المصیر, اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ساتھ میں انسان کو اس کے اپنے اوپر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. آپ اس کو سمجھو کہ اللہ کون ہے. تعارف چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, جس کی تسبیح ساری کائنات بیان کر رہی ہے. وہ اللہ کون ہے؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور تمہاری بہترین صورت گری کی, بہترین صورت. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت خالق پڑھ رہے تھے اور الباری اور البدیع پڑھ رہے تھے, المصور پڑھ رہے تھے, اس میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک مختصر سا انسان کی جسمانی ساخت کا جائزہ لیا تھا کہ کس طرح کتنی پرفیکشن اور خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. ٹھیک ہے, اگر ہم اندر اس کے جو نظام چل رہے ہیں جیسے سرکولیٹری سسٹم ہے یا جو ہے ٹرانسپوریشن سسٹم ہے, سارے جتنے بھی سسٹم چل رہے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم بظاہر اپنی صورت کو دیکھتے ہیں. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, یوزلی بچے یہ پریکٹس کرتے ہیں لیکن آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, ذرا تصور کریں کہ اگر میری 2 آنکھیں یہاں نہ ہوتی اور 1 آنکھ یہاں ہوتی تو میں کیسی لگتی. اگر انسان کی ناک کسی اور مخلوق کے جیسی ہوتی تو وہ کیسا لگتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہترین احسن تقویم میں پیدا کیا, اندر باہر سے. نہ صرف یہ کہ فزیکلی طبعی طور پر, روحانی طور پر بھی بہترین. یہ جو دماغ جو سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا, یہ کسی اور جاندار کے پاس نہیں. آپ سے زیادہ دور دیکھ سکتا ہے ایگل, ٹھیک ہے, جو پرندہ ہے. پرندوں کی یوزلی آپ دیکھیں آسمان پر ہوتے ہیں اور وہ زمین پہ ایک چھوٹے سے کیڑے کو دیکھ لیتے ہیں اور وہیں سے وہ اس کا شکار کرنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا پرندہ جو مچھلی کا شکار کرتا ہے, مجھے اس کا نام نہیں آتا, وہ اوپر سے آتے ہیں اور سمندر کے اندر مچھلی ہوتی ہے اور وہ اوپر سے اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو جھپٹتا اور اڑ جاتا ہے. آپ سے زیادہ اچھا وہ دیکھ سکتا ہے. آپ سے زیادہ سننے کی قوت طاقت جو ہے وہ بلیوں اور کتوں کے پاس ہوتی ہے. وہ بھی سن لیتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اور سونگنے کی صلاحیت چوہے کے پاس ہم سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چونٹیوں کے پاس ہم سے زیادہ ہوتی ہیں.
لیکن جس چیز نے ہمیں احسن بنایا وہ ہے یہ برین کی فزیکل جو اس کی سٹیٹ ہے. اور اگر آپ نے قربانی میں کبھی مغز پکایا ہو, ٹھیک ہے, تو آپ بظاہر وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کے دماغ کے اندر, لیکن اس کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی, اور پھر آپ کا نطق, بولنا, یہ دو چیزیں آپ کو ساری مخلوق سے ممتاز کر دیتی. اور یہ دو چیزیں تب بہترین ہوں گی جب آپ دیکھیں گے اچھا اور جب آپ سنیں گے اچھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین صورت میں بنا کے بھیج دیا, بہترین ابیلٹیز دے کے بھیج دی. اب کیا ہے, وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, ریزلٹ لینا ہے تمہیں وہیں جانا ہے. اس دنیا میں آپ کو اللہ نے امتحان دینے بھیجا. آپ نے پیپر دیے ہوں گے بچپن میں, اسکول کالج میں آپ لوگ جاتے رہے, پیپر دیے. ہوتا کیا ہے, جب آپ نے پیپر دینا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے, کتاب دی جاتی ہے, آپ کو پڑھایا جاتا ہے, پھر آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے اکارڈنگ آپ کا پیپر آئے گا. پھر جب آپ نے پیپر دینے جانا ہوتا ہے تو آپ کا امتحانی گتا, آپ کی قلم, آپ کا کیلکولیٹر, آپ کی ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. اس میں پھر آپ پورے دھیان سے پیپر کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہوتا ہے اب آپ نتیجے والے دن آئیں گے اور آپ کو پتا چلے گا آپ نے کیا کیا. ایسے ہی نصاب سے باہر کوئی چیز نہیں آتی, نصاب میں سے آتا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصاب دے کے بھیجا. یہ قرآن, یہ ہمارا نصاب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم پر آزمائشیں بھی آئیں گی, تمہیں اللہ تعالیٰ بیماری سے, جانوں کی کمی, پھلوں کی کمی, اور اسی طرح سے تمہیں آزمائیں گے بھی. تمہیں اللہ تعالیٰ مال اور دولت دے کے بھی آزمائیں گے. تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی ترقی تمہارے لیے آزمائش ہے. دیکھو تکبر نہیں کرنا, دیکھو دوسروں کی عزت کرنی ہے. سورہ حجرات پوری معاشرتی اقدار کے متعلق ہے. پورا سلیبس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ابیلٹیز دے دی, سوچنے کی صلاحیت, دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت, لکھنے کی صلاحیت. یہ سب کچھ آپ کو دے کے, یہ قلم کاغذ, یہ نصاب پڑھا کے, بتا کے آپ کو دنیا میں بھیج دی. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, وہ الیہ المصیر. اب جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں, جو پیپر ہم یہاں حل کر رہے ہیں, اور ہر بندے کا امتحان مختلف ہے. جو میرا امتحان ہے وہ آپ کا نہیں ہے, جو آپ کا ہے وہ ان کا نہیں ہے, جو ان کا ہے وہ ان کا نہیں ہے. ہر ایک کا امتحان مختلف, ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ. اور ہر ایک نے, جب آپ ایگزامینیشن روم میں ہوتے ہیں تو فوکس کس پہ ہوتا ہے, اپنے پرچے پہ یا دوسرے کے؟ ہونا کس پہ چاہیے, اپنے پہ. تو ہمارا اس دنیا میں بھی اپنے اعمال کے اوپر فوکس ہونا چاہیے زیادہ, نہ کہ ہم دیکھیں کہ فلانی یہ کر رہی ہے, فلانی وہ کر رہی ہے, فلانا وہ کر رہا ہے, اور اس کے اشتہار لگاتے پھریں. اور ہمارے پیپر ہی کا حصہ ہے کہ جو اچھی بات ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے. کیونکہ ہم کیا ہیں, ہم امت وسط ہیں, برج ہیں دو امتوں کے, دو کے درمیان میں, اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ٹھیک ہے نا, سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں. تو آپ ایک پل ہیں اللہ کے بیچ میں اور بندوں کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ کے پیغام آپ کے پاس ہے, قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے, امت مسلمہ کے ہاتھ میں. اب وہ میسج آپ نے دوسروں کو پہنچانا ہے, نہیں پہنچائیں گے تو اپنی ڈیوٹی فلفل نہیں کر رہے, پوری نہیں کر رہے. تو یہ تو ہمارے نصاب کا حصہ ہے کہ دوسروں کو صحیح بات بتانی ہے, چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. لیکن اصلاحی پروگرام جو بزور کرنا ہے نا, وہ اپنا کرنا ہے. دوسرے کے ساتھ آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے. اپنے اوپر کڑا ڈنڈا رکھ کے اپنی اصلاح ہم نے کرنی. کیوں؟ کیونکہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. پھر ریزلٹ کارڈ ملے گا. پھر وہ کیسا ہوگا, سورہ کہف آپ لوگ ہر جمعے پڑھتے ہیں. کیا ہے وہ, کیا کہیں گا کہ ہائے کمبختی, کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی گئی. بعض اوقات بڑا خوف آتا ہے, ہم کیسے بے تکا بولتے ہیں, لا یعنی باتیں کرتے ہیں, کیا کچھ دیکھ جاتے ہیں, کیا کچھ سن جاتے ہیں, کیا کچھ ہمارے اعمال ہوتے ہیں. کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم کن باتوں سے اپنے رجسٹر بھر رہے ہیں, جو ہم گھنٹہ گھنٹہ عورتیں بیٹھ کے سبزی بناتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں. کبھی سوچیں فرشتے کیا لکھ رہے ہیں. یہ ہمیں دوبارہ دکھایا جائے گا, یہ آڈیو ویڈیو یہ پوری جو ہے یہ ہمارے سامنے چلائی جائے گی, تب ہم کیا فیل کریں گے.
چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کو جب ہم سکھاتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں، انہیں گناہ اور ثواب کی سمجھ ویسے نہیں ہوتی، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں، یا آپ کھول کے بعض اوقات بچوں کو بتا نہیں سکتے چیزوں کے بارے میں، جب خاص طور پر وہ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو آپ نے انہیں کچھ لمٹ کرنا ہوتا ہے۔ میں ان کو ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں، جو کام آپ اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کر سکتے، جو کام آپ اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھ کے چیز دیکھ نہیں سکتے، سمجھ لیں وہ گناہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے؟ جو کام آپ کو یہ کہے کہ چھپ کے کرو، تو یہ چیز بچوں کو سمجھ آتی۔ ہم اگر اپنی ایج میں دیکھیں تو ہم کیا کچھ کرتے، کیا وہ میں اپنی امی کے سامنے وہ بات کر سکتی ہوں؟ کیا میں اپنے ابو کے سامنے وہ بات کر سکتی ہوں؟ یا جس کی بات میں کر رہی ہوں میں اس کے سامنے یہ بات کر سکتی ہوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، منہ پہ کہہ دیتے ہیں، جی میں غیبت نہیں کرتی، میں تو اس کے منہ پہ کہتی ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کسی کو ڈیگریڈ کیوں کریں بھائی؟ آپ پردہ پوشی کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ضروری ہے کہ ہر ایک کی بات اس کے منہ پہ کی جائے جا کے؟ ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری اتنی برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھے، ہم کیوں نہیں دوسروں کے پردے رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ خود الستیر ہیں، پردہ رکھنے والے ہے نا، پردہ پوشی کرنے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم بھی دوسروں کے پردے رکھے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی جی میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور میں تو منہ پہ کہتی ہوں اس کے، نہ پیٹھ پیچھے برائی کریں نہ منہ پہ کریں، جا کے حوصلہ رکھیں، خود اتنے اچھے ہو جائیں کہ وقت آئے گا جب لوگ آپ کی اچھائی کو دیکھ کے خود بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جانتا ہے سینوں کے بھید۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب آپ پیپر کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، تو وہ صرف وہ شیٹ چیک کی جاتی ہے جس کے اوپر آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے ظاہری اعمال نہیں دیکھنے، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، علیم بذات الصدور۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب دوہرا کام ہے، دوہری ذمہ داری ہے، بظاہر بھی اچھے کام کرنے اور نیت بھی خالص رکھنی ہے، دل میں بھی کھوٹ کپٹ نہیں آنے دینی، دل بھی صاف رکھنے۔ مشکل ہے، آسان نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو نا، آپ کی ساری جوانی گزر گئی کسی کا ظلم سہتے ہوئے، بڑی مشکل ہوتا ہے اس کو معاف کر دینا، اس کو درگزر کر کے اس کے لیے دل کے اندر سافٹ کارنر پیدا کرنا۔ لیکن کب آسان ہو جاتا ہے؟ جب آپ وہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، جب آپ بڑے اجر کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ آج میں اس کو معاف کر دوں گی، میرے پتہ نہیں کتنی نمازیں نہیں اللہ کو پسند آئی ہوں گی، پتہ نہیں میرے کون سی باتیں اللہ کو بری لگی، میں اس کو معاف کر دوں گی تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ جو سوچ ہے نا، آخرت کی بھلائی، یہ پھر ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اس بات پر کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلا کام کریں، ان کی باتیں معاف کر دیں۔ انہوں نے جو میرا دل دکھایا، جو میرا حق مارا، چھوڑو جی، مجھے اس کا کہیں اچھا بدلہ مل جائے گا، جنت میں گھر کی ضمانت، اور کیا چاہیے؟ اپنے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دینے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی ضمانت دی، اور کیا چاہیے؟ آپ کو کوئی کہے کہ یہ کام کر لو، یہ بندی بیٹھی ہے ساری زندگی تمہیں تانے دیتی رہی ہے، اگر تم اسے معاف کر دو تمہیں بحریہ ٹاؤن پنڈی میں 2 کنال کا گھر دیتے ہیں، کیا کریں گے کہ نہیں معاف؟ کیا خیال ہے؟ یا یہ کہیں گے نہیں جی میں تو نہیں چھڑنی دیا گلا، انہیں تو میں نے فلانے ٹائم، آپ کہیں گے جی چھوڑے جی میں نے معاف کیا، میں اس کے پاؤں پکڑتی، مجھے 2 کنال کا گھر دے دے بحریہ ٹاؤن۔ ظاہر ہے، تو یہ تو زمین کا گھر ہے، آپ کو جنت میں گھر کا، اور جنت کے گھر کیسے محل ہیں جنت کے، موتیوں میں بنے ہوئے، اور جو آپ چاہیں وہ ایک دفعہ انٹر تو ہو جائے جنت میں۔ میں یہ کہتی ہوں، میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ جی ایک انٹرنس دے دیں جنت میں بس، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ وہ کوئی ایک محل، ایک دفعہ آپ انٹر ہو جاؤ جنت میں جتنے مرضی میں، تو ہم اس کے لیے نہیں ہم معاف کر سکتے ہیں، یہ دنیا کی زمین کے لیے ہم معاف کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو پھر ہم اندر باہر سے پیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اندر پیورٹی آتی نا، اندر خلوص آتا ہے، تو پھر اعمال میں خود بخود خلوص آ جاتا ہے، خود بخود بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے۔
خود بخود آپ کی زبان میں نرمی آ جاتی، پھر آپ سخت بات کر ہی نہیں سکتے، آپ کو عادت ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر جب اگر کبھی آپ کہہ بھی دینا تو پھر اتنا گلٹ آتا ہے اندر، وہ میں نے یہ بات کیوں کر دی، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. پھر آپ کو سوری کرنا بھی مشکل نہیں لگتا. پھر آپ کہتے ہیں بس جسٹ کول ڈاؤن، معاملے سیٹل رہنے چاہیے. اور معاملے کیوں، آپ جب اس لیول پہ آتے ہیں تو آپ کیوں معاملے سارے سیٹل رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بڑے ضروری کام کرنے ہوتے ہیں. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ چک چک میں وقت ضائع کریں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اوکے اٹس اوکے، چلے میں غلطی مانتی ہوں، میں کر لوں گی، تم چھوڑ دو، آئی ول ڈو دیٹ، پہلے میں ذرا یہ کام کر لوں گی، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ہو جائے، ڈونٹ وری. تو یہ جب آپ کی نظر ہوتی ہے نا آخرت کی، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ تو اندر باہر سے دیکھ رہے ہیں، مجھے جو ریزلٹ کارڈ ملنا ہے وہ تو اس لیول پہ جا کے حساب کتاب ہونا ہے. کیونکہ بظاہر اعمال بہت اچھے ہیں، اندر ہی جو ہے نیت ہی صحیح نہیں تھی تو وہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں دینا. وہ جیسے ہم نے حدیث پڑھی نا کہ وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ایک بندہ لائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو غبار بنا کے اڑا دیں گے، پیچھے نیت ہی صحیح نہیں تھی، اعمال ہی کچھ ایسے تھے کہ وہ سارا کچھ ضائع ہو گیا. حبا منصورہ، ایسے غبار بنا کے اڑا دیں گے اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا ہوتا ہے جب ہم سمجھ جاتے ہیں ان باتوں کو، پھر ہم اس کو جو ہے وہ ریلیٹ کر پاتے ہیں، پھر ہم اپنی اصلاح کر پاتے ہیں اور ہمارے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل اسی سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. آج کا پتہ کہ وقت جو ہے وہ تھوڑا قلیل ہے. انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس پہ اپنے ریفلیکشن دیں. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.